نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو معروف اور مشہور آیت پڑھی گئی ہے، رب العزت نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر، آپ مسلسل نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت کبھی نہ کبھی مومنوں کے لیے فائدہ پہنچائے گی. اور جمعہ کے خطبے سے بہتر کہیں اور کبھی کوئی اور ایسا موقع مسلمانوں کو نہیں ملے گا جس سے وہ نصیحت حاصل کر سکے. اسی بنیاد پر آج ایک چھوٹی سی پیاری سی بہت بڑی عظیم حدیث لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے سبق ہے، درس ہے اور نصیحت ہے، اور جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا. ویسے تو بندوں کو اللہ کی جانب سے بے شمار نعمتیں ملی جسے گنا بھی نہیں جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اپنے بندوں سے خود مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹنگ اور گننا چاہو گے، یہ ناممکن سی بات ہے، اسے گن نہیں سکو گے. تو وہ حدیث جو بخاری شریف کی ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ لوگوں سنو، دو نعمتیں بندوں کو ایسی ملی ہیں جس میں اکثر لوگ پانے کے بعد بھی غافل رہتے ہیں، سستی میں رہتے ہیں اور خسارے میں رہتے ہیں، نقصان اور گھاٹے میں رہتے ہیں اور دھوکے اور فریب میں رہتے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت ہے الصحہ، صحت اور تندرستی. یقیناً یہ بہت عظیم نعمت ہے اور اس سلسلے میں کچھ زیادہ بولنا، کہنا اور سمجھانا ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دور امراض کا ہے، بیماریوں کا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، جن کو تندرستی ملی ہوئی ہے، ورنہ اکثر لوگ بیمار ہیں، اکثر لوگ امر مرض کے شکار ہیں. یہاں تک کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد اور وہاں سے تجاوز کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھنے میں آدمی ایک دم جوان، ہٹھا کٹھا، سب کچھ
بہتر انداز میں آپ کو نظر آ رہا، لیکن اندر سے وہ پوری طرح کھوکھلا ہے اور نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار ہے. شوگر ہے، بی پی ہے، ڈائبٹیز ہے، اور نہ جانے کتنی وبائیں، مصیبتیں اور بیماریاں اس وقت جنم لے رہی ہیں. اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نعمت ایمان کے بعد انسان کو جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ صحت اور تندرستی کی ہے. ایمان کی نعمت دولت اپنی جگہ، اسلام کی نعمت دولت اپنی جگہ، حق کی نعمت دولت اپنی جگہ، ہدایت کی نعمت دولت اپنی جگہ، یہ تو ہے ہی ہے دنیا کی سب سے عظیم نعمت. لیکن اس کے بعد انسانوں کو جو سب سے بڑی دولت اور سب سے عظیم نعمت ملی ہے وہ صحت اور تندرستی کی ہے. آپ یقین جانیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ غالب کا وہ شعر بہت مشہور ہے کہ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت. یہ مشہور شعر. ایک فقیر ہے، ایک محتاج آدمی ہے، ایک مسکین ہے، ایک بھوکا ہے، ایک پیاسا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے جو ہے غذائیں میسر نہیں، لیکن اگر اس کے پاس تندرستی ہے تو وہ اپنی زندگی بڑی خوشی سے جی سکتا ہے. لیکن ایک وہ امیر آدمی ہے جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، صرف اس سے تندرستی چھن گئی ہے، اس کی صحت خراب ہو گئی، پھر آپ یقین جانیں وہ خوشی سے کبھی جی نہیں سکتا. اس کے چہرے پر سوائے اداسی کے کبھی اس کا چہرہ خوشحال آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ خود تو بیچارہ ناخوش ہوگا اور خود تو اداس ہوگا، خود تو مایوس ہوگا اور خود تو بے چین ہوگا، خود تو بے سکون ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے فیملی ممبر ہیں، ماں باپ ہو کہ بہن ہو کہ بھائی ہو، اس کی ایک بیماری کو لے کر ساری خوشیاں ان کی لٹ جاتی، پورا گھر تباہ ہو جاتا. اور خصوصاً جب کسی بڑے مرض اور بڑی بڑی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو جائے. تندرستی کا احساس آدمی کو کب ہوتا ہے معلوم؟ جب تندرستی رخصت ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ الصحت تاج علی رؤوس الاصحاء لا يرى الا المرضى. کہ لوگوں سنو، صحت اور تندرستی صحت مند آدمی کے لیے اس کے سر کا تاج ہے، اس کے سر کا صحرا ہے، اور وہ صرف بیماروں کو نظر آتا ہے، وہ صرف مریضوں کو نظر آتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. کیونکہ تندرستی کی حالت میں اور صحت مندی کی حالت میں آدمی عبادتوں میں بھی جیسا حق اس کا ہونا چاہیے وہ اس طرح ادا کر سکتا ہے. فجر کی نماز میں تاریکیوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود مسجدوں میں حاضری دے سکتا ہے. عشاء کی نماز میں تنگ دستی ہونے کے باوجود، تنگ راستے ہونے کے باوجود اپنی صحت مندی کے ساتھ وہ مسجد میں حاضری دے سکتا ہے. تندرستی ہے، آدمی اپنے قوت بازو کی کمائی سے غریبوں کی مدد کر سکتا ہے. تندرستی ہے، آدمی مظلوم کی حمایت کر سکتا ہے. صحت اور تندرستی ہے تو آدمی ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہے. تندرستی ہے تو بہت ساری ایسی نیکیاں آدمی انجام دے سکتا ہے جو بیماریوں کے آ جانے کے بعد انجام نہیں دے سکتا ہے. رشتہ داریاں نبھا سکتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتا ہے، محبتیں قائم رکھ سکتا ہے. یہ صحت و تندرستی کے عالم میں جو نیکیاں کر رہا ہے، اچانک جب اس کے پاس بیماری آ جائے پھر وہ نیکیاں نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ آدمی ایک سجدے کے لیے بھی ترس جاتا ہے، ایک سجدے کے لیے ترس جاتا. تندرستی کی حالت میں اپنے سر کو زمین نیاز کو خم کیا تھا، رکوع کیا تھا، سر جھکایا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن بیماری کیا آ گئی کہ اب وہ اللہ کے دربار میں سر جھکانے سے بھی معذور ہو چکا ہے، وہ سر بھی نہیں جھکا سکتا. تندرستی ہزار نعمت ہے. ہارون رشید خلیفہ عباسی بہت عظیم بادشاہ، بڑا بادشاہ، اور خود تو کسی عالم سے کم نہ تھا، لیکن اپنے دربار میں رہنے والے علماء کی بڑی عزت اور احترام بھی کرتا. ایک بار اس نے کہا ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ذرا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی سے بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور کہا بادشاہ سلامت بتاؤ، آپ کو سخت پیاس لگی ہے اور آپ کا گلا سوکھ چکا ہے، پانی آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے. اگر آپ کو پانی چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے، کہ پانی تو زندگی ہے، بغیر پانی کے تو سانسیں چل نہیں سکتی. اس پانی کو پانے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا، اپنی آدھی سلطنت کو داؤ پہ لگا دوں گا، پر وہ پانی حاصل کروں گا.
تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت بہت اچھی بات کہی آپ نے اور بہت صحیح بات کہی آپ، ایسا کیجیے آپ یہ پانی پی لیجیے۔ جب بادشاہ سلامت نے پانی پی لیا تو ابن سماک رحمۃ اللہ نے کہا اب بتاؤ جو پانی پیا ہے آپ نے اگر وہ باہر نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ جانتے ہیں ہم جو کچھ کھانا پینا جو بھی اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جو اچھی غذا ہوتی ہے اور جو فائدے بخش غذا ہوتی ہے رب العزت کی یہ نعمت ہے کہ وہ سب فلٹر ہو کر کے ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ جو اچھی غذائیں اور اچھے مادے ہوتے ہیں وہ رب العزت کسی طرح مشینوں کے ذریعہ جو ہمارے جسم کے اندر اللہ نے لگایا ہوا ہے وہ باقاعدہ صاف صفائی کر کے خون کے اندر شامل کر دیتا ہے، اور جو خراب غذائیں ہوتی ہیں جو فاسد غذائیں ہوتی ہیں اور جو برباد رطوبتیں ہوتی ہیں وہ پیشاب اور پاخانے کے راستے سے اللہ نکال دیتا ہے۔ اسی لیے بیت الخلاء میں جانے کے بعد جب نکلتے ہیں باہر جو دعا سکھلائی گئی ہے غفران کا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت آدمی نے غلطی کیا کی ہے جو نکلنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ابھی جو فاسد مادہ اور خراب غذائیں وہ باہر نکال کے آ رہا ہے وہی اللہ کی نعمت ہے، اس کی تندرستی برقرار ہے۔ اگر 40 گھنٹے آدمی کو پیشاب اور پاخانے نہ ہو تو انسان کے پیٹ پورا پھونک جائیں گے اور اس کو ایسا درد ہوگا ایسی تکلیف ہوگی اور ایسا تڑپے گا کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ باہر نہ نکلے یہ پانی تو آپ کیا کرو گے؟ کہا کہ میں باقی آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا اس کے دوا اور علاج کے لیے کہ کسی طرح پیشاب اور پاخانہ نکلے اور تندرستی حاصل ہو جائے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کی پوری سلطنت صرف ایک گلاس کی قیمت رکھتی ہے، پانی کی ایک گلاس پانی کی قیمت رکھتی ہے، بس اس سے زیادہ آپ کی سلطنت کوئی کام نہیں آتی۔ ذرا اندازہ کرو صحت اور تندرستی، بہت پیاری نصیحت تھی اور بہت اچھی نصیحت تھی جو انہوں نے کی تھی۔ تندرستی کی حالت میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ تندرستی میں آپ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہو، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہو اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو، یہ سب کوئی جانتا ہے، عبادتوں میں لگا رہے ہو اپنی جوانی اور اپنی تندرستی کو، لیکن یاد رکھو جب بیماری آ گئی تو اب وہ ساری عبادتوں کو انجام دینے سے آپ قاصر ہو گئے، اب نہیں انجام دے سکتے۔ بیماریاں آپ کو ایک طرح سے ایسے گھیرے میں لے لی ہیں کہ اب وہ جو عبادتیں آپ تندرستی کی حالت میں کرتے تھے اب نہیں کر پا رہے ہو۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ بندہ بیمار ہو جانے کے بعد چاشت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، وہ بہت ساری بیماریوں سے جھوج رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کے باوجود تیرے نامہ اعمال میں چاشت کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا، تلاوت قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے میرا یہ بندہ جب تک تندرست تھا پوری طرح عبادتیں کر رہا تھا، آج یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھ پا رہا ہے چاشت کی اور اشراق کی اور تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، میرے بندے جا تیرے نہ عمل کرنے پر بھی تیرے عمل میں اجر و ثواب عبادتوں کا لکھا جائے۔ ذرا سوچو بیماریاں ایک نعمت بھی ہے جہاں وہاں اپنی پریشانیاں لے کر آتی ہے، لیکن اللہ نے جو تندرستی دی ہے اگر اس کا استعمال ہم نے صحیح طور سے رکھا، صحیح طور سے کیا تو بیمار ہونے کے بعد بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے۔ یہ اپنی جگہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث میں بتایا گیا کہ دوسری نعمت جس سے انسان پوری طرح اور اکثر انسان غافل ہے، سست ہے اور دھوکے میں ہے، فریب میں ہے، وہ اس کی قدر نہیں کر پاتے، اس کی عزت نہیں کر پاتے، اس کا احترام نہیں کر پاتے۔ تندرستی ہے سینہ تان کے چل رہا ہے، تندرستی ہے کسی کو اپنے آگے دیکھ نہیں رہا ہے، صحت مند پہلوان ہے کسی سے سلام کرنے کو راضی نہیں ہے، مارے غرور کے وہ سینہ تان کے چل رہا ہے۔ کس بات کا غرور؟ یہ صحت ڈھل جائے گی، یہ تندرستی ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے کی بیماریاں گھیر لے، اس تندرستی کو نعمت سمجھو، اس صحت مندی کو نعمت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتوں میں لگا کے رکھو۔ اور اسی لیے کہا گیا اسی حدیث کے اندر کہ دوسری نعمت جو ہے جس سے انسان غافل ہے وہ الفراغ، خالی وقت، فراغت، فرصت۔ اور اللہ کی پائی ہوئی نعمتوں میں بندوں نے جس نعمت کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے وہ وقت ہے، وہ خالی وقت ہے۔ انسانوں نے سب سے زیادہ اس کو برباد کیا، صبح ہو کہ شام ہو، رات ہو کہ دن ہو، پوری زندگی کو ہم نے اور آپ نے ایک گیم اور ایک کھیل اور ایک تماشا بنا دیا۔
ہمارے جوان ہیں سماج کے، جن کا خون گرم ہے، جن کی جوانی، جن کی عمر میں چھائی ہوئی ہے، وہ جاتے ہیں کالجز، یونیورسٹی اور پڑھائی کرنے کے بعد جب لوٹ کر آتے ہیں پوری کی پوری رات کہیں ہوٹلوں میں دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، کہیں ہوٹل پارکوں میں سگریٹ پی رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر گپ شپ کی باتیں کر رہے ہیں، پوری رات نہ جانے. اور اللہ کی قسم ایسے ایسے ڈرنک جس کو خالی شراب تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بچوں تک کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے بلو کلر میں، ریڈ کلر میں، اس کو انرجی کا نام دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا نام، اسٹل کر کے. آج جوان اس کو شوق سے پی رہا ہے، ایک گھونٹ جو ہے اسٹل لیتا ہے اور ایک کا سگریٹ کا لیتا ہے اور اپنی زندگی کا اس کو پرسٹیج سمجھتا ہے. اس جوان کو یہ نہیں پتا، یہ نہیں معلوم کہ وہ جو ڈرنک لے رہا ہے انرجی کے نام پر، اس کے اندر لگی ہوئی مشینیں، کڈنی، دل اور گردے جو بھی ہیں وہ سب کے سب آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ختم ہو رہے ہیں، ان کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں اور ان کے ہاضمے کی پاور ختم ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ دیمک کی طرح جوانوں کے جسم کے اندرونی اعضاء کو یہ خراب کر رہا ہے. یہ ہمارا جوان نہیں سمجھ پا رہا ہے. کتنے لوگ ہاسپٹل میں، کتنے لوگوں نے موت کا جام دیا ہے اسی لال اور بلو کلر کے ڈرنک کے نام پر، پھر بھی جوان بات نہیں رہا. انرجی بولتا ہے اس کو، طاقت بولتا ہے اس کو انرجی بولیں گے، طاقت بولیں گے، جو موت کے دہلیز پر پہنچا چکا ہے آدمی اور پہنچا رہا ہے. ساری جوانی آپ دیکھو، ایک شعر کسی نے کہا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، اور کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا. کتنے جوان ہیں ایسے، پوری رات کی رات ماں باپ اپنی نگاہیں ٹکٹکی بات کے دروازے پر رکھتے، اب آیا میرا بچہ، اب آیا میرا جوان، اب آیا میرا بیٹا. رات کے 2 بج گئے، 3 بج گئے، ماں باپ اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھتے. پوری رات جوان غائب ہے اور نہ جانے کہاں کہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا عیاشیاں کر رہا ہے. ایسے جوانوں سے، ایسے اولاد سے ماں باپ سیوا کی امید تو کر ہی نہیں سکتے، اور ایسے ماں باپ ایسی اولاد سے خدمت کی کوئی امید تو کر ہی نہیں سکتے. کیسے کر سکتے ہیں جب وہ جوان کو اپنی جوانی کی قیمت نہیں پتا، اس جوان کو اپنے وقت کی قدر نہیں معلوم، اس جوان کو پوری رات غائب ہو کے اپنے رشتہ داروں کا پتہ نہیں ہے، کون کہاں ہے، کون کیسے ہے، نہ خاندان پتا، نہ کچھ پتا، بس نہ جانے کس عیش پرستی میں وہ اپنی جوانی گنوا رہا ہے. وہ ایک استاد تھے، بزرگ استاد، عمر دراز استاد. کسی جوان سے کہا شاگرد سے، بیٹا سر دکھ رہا ہے ذرا تیل لگا دو، سر دکھ رہا ہے ذرا تیل لگا دو. استاد جو روحانی باپ ہوتا ہے، اس 30 سالہ جوان نے جواب کیا دیا، معلوم ہے جواب دیتا ہے کہ استاد آپ ہو، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہمارے استاد ہو، لیکن 30 سال کی عمر ہو گئی، آج تک میں نے اپنے ماں کے اور اپنے باپ کے ہاتھ اور پیر اور سر نہیں دبائے، تو ہم آپ کے کیسے دبائیں گے؟ کیا ہے یہ؟ ایسے جوانوں سے توقع کر رہے ہو اپنی زندگی، ایسی اولاد سے. اتنے ماں جو ہے باپ یہاں بیٹھے ہو اور اس ویڈیو سے کتنی مائیں یہ تقریریں سنتی ہیں، خطبہ بتائیں کون سی آج اولاد ہے الا ماشاءاللہ جو کبھی آ کر اپنے ماں باپ کے پیر دباتی ہو اور اپنے ماں باپ کو سکون پہنچاتی ہو. ارے دور بات، وہ تو قریب بیٹھ کر آپ کو تسلی دینے کو بھی تیار ہے. اس طرح اپنے دوستوں کے پیار میں اور محبت میں پاگل ہے، ہوٹلوں میں جا جا کے نہ جانے کہاں ساری رات گزار کے آتا ہے. یہ وقت ہے، وقت کی قیمت اور قدر اس کو کیا معلوم؟ وقت کی بربادی، جوانوں سنو، وقت کی بربادی یہ زندگی کی بربادی ہے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری زندگی برباد جو ہو رہی ہے یہ زندگی کسی اور کی نہیں، اللہ کی امانت ہے. امانت ہے یہ زندگی، اور ہماری زندگی کی ایک ایک سانسوں اور ایک ایک لمحوں کے سلسلے میں اللہ کے ہاں حساب ہوگا اور کتاب ہوگا. تمہیں اپنی 70 سالہ زندگی کے ایک ایک منٹ کا سیکنڈ کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. یہ زندگی ایسی نہیں ملی ہے، یہ اللہ کی مرضی اس پر چلتی ہے. ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا چاہیں اور کوشش کریں، اپنی مرضی کچھ نہیں چلتی. ورنہ وہ جوان اور جو ہے بغایا اور زانیہ عورتیں تھیں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا سماج میں، می ٹو، میرا جسم میرا بدن، میں جو چاہوں کرو. نہیں، تیرا جسم کہے گا. ایک پانی کے حقیر قطرے سے اللہ نے تیرے جسم کو بنایا ہے، تیرے جسم پر تیرا خود کا ادھیکار نہیں ہے. یہ اللہ کی زندگی ہے. اللہ نے جسم بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا. اللہ کا یہی کیا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت مند اور صحیح سالم بنا کے پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے ہماری زندگی. تیری زندگی تیری کوئی اختیار میں نہیں. اس لیے رب کی مرضی سے زندگی گزارو. اسے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے لوگ جانتے ہیں وقت کی کتنی اہمیت ہے.
وقت اور لمحات اور گھڑیوں کی کتنی قیمت ہے کہ اللہ نے ان کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہے، قسمیں کھائی ہے. کہیں اللہ نے کہہ دیا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، کہیں کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور کہیں کہا والشمس، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے زمانے کی. یہ ساری گھڑیوں کی قسمیں اللہ کھا کے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ زمانہ بڑی قیمتی ہے، بڑا عظیم وقت ہے تمہاری زندگی کا، یہ یوں ہی ایسے مت گزارو. اسی لیے جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے وقت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، وقت کے ساتھ. اگر بغیر وقت کے عبادتیں بھی انجام دی جائے وہ عبادت نہیں ہوگی. یقین جانو وقت کی کتنی بڑی قیمت ہے. اور یہ گھڑیاں جو ہم ہنسی خوشی اور کھیل اور لہو لعب میں اور تماشے میں اور گیمز میں ارے بچے تو بچے رہے، جوان بیٹھ کر پورا دن بیٹھ کے لوڈو موبائل میں کھیلتے ہیں. یہ عمر کا یوں ہی گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی تباہ کرنا نہیں ہے، یہ وقت کو گزارنا نہیں ہے جو ہے بربادی کی طرف لے جانا نہیں. آپ وقت کی قیمت سمجھو. نمازوں کا معاملہ لے لو. نماز، آپ ظہر کی نماز کب فرض ہے؟ زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے، وقت اس کا شروع ہوتا آفتاب سورج کے ظاہر ہونے کے بعد. اچھا بتاؤ اگر کوئی شخص 11 بجے مسجد میں آئے، ظہر کی نیت کر لے، 4 رکعت نماز پڑھ لے، پوری طرح ظہر کی طرح وہ پڑھ کر جائے اور کہے ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، تو کیا اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت سے پہلے اس نے پڑھ لیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اس کی اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا. تو نماز جیسی جو راس العبادہ ہے، ام العبادہ ہے، سب سے بڑی عبادت ہے توحید کے بعد، اللہ نے اس کو بھی وقت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اب وقت سے بغاوت نہیں کر سکتے. حج بیت اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے اور ایام خاص ہیں. شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. شوال شروع ہوتے ہی کوئی بھی شخص حج کی نیت سے احرام باندھ کے مکہ روانہ ہو جائے، لیکن ان 3 مہینوں کو چھوڑ کر کوئی شعبان کے ہی مہینے میں احرام باندھ لے حج کی نیت کر کے اور پھر چلا جائے مکہ، مزدلفہ، منی، جتنے ارکان ہیں سارے ادا کر کے آ جائے اور لوگوں سے کہے ہم نے حج ادا کر لیا، مانو گے؟ نہیں، اس لیے کہ وقت نہیں تھا، تو نے حج کر کے آیا، تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. کوئی بھی عبادت آپ لے، زکوٰۃ سال بھر میں، رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے سال بھر انتظار کرو گے تو رمضان کا روزہ ملے گا. ایسے ہی روزہ رکھ کے نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہاں رمضان کے فرض روزے ہم نے رکھ لی. تو آپ احساس کر سکتے ہو اور سوچ سکتے ہو کہ زندگی کی ہماری جو لمحات ہیں اور گھڑیاں ہیں، اور تو یہ تو اہل علم نے کہتے ہیں اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، گواہی، کہ وقت ایسی چیز ہے کہ انسان کو بھیک مانگنا پڑتا ہے. کتنا امیر کیوں نہ ہو، کتنا مالدار کیوں نہ ہو، بنگلے کوٹھے گاڑیوں میں رہنے والا کیوں نہ ہو، وقت اور گھڑیاں اور لمحات ایسے ہیں آدمی کو بھیک مانگنا پڑتا ہے. جانتے کب مانگتا ہے بھیک آدمی؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ منافقون کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. غور سے سننا، آدمی جب موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، فرشتے موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ کیا فریاد کرتا ہے؟ رب ارجعون، بس تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے. فرشتہ کہے گا وہی وقت تو تجھ کو نہیں ملے گا، کیونکہ پیغام تجھ کو پہلے دیا گیا تھا. وقت بڑا قیمتی ہے، وقت کی قدر کر لو، وقت کا احترام کر لو، اس کی عزت کر لو، اور وقت کے ساتھ ساتھ عبادتوں کو انجام دیتے جاؤ. تب تو نے وقت کا خیال نہ کیا، اب جب موت کی دہلیز پہ ہے تو وقت کی بھیک مانگ رہا. اللہ فرمائے گا نہیں، تجھے وقت کی بھیک نہیں مل سکتی. وہ لاکھ تمنا کرو، لاکھ فریاد کرو، اچھائیاں کراؤں، صدقہ کراؤں، نمازیں پڑھاؤں، خیرات کراؤں، ارے کچھ بھی کر کے آ جاؤ، رب کا فرمان آ گیا تو تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، وقت ہی تو نہیں ملے گا. اور یہی وقت کی بھیک اہل جہنم بھی مانگیں گے. جہنمیوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ جب آگ کی سیڑھیوں پر اور آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا تو اس وقت بھی وہ یہی فریاد کریں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے اور تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں واپس کر دے، میں نیکیاں کر کے آؤں گا، جنت کے اعمال کر کے آؤں گا. اللہ فرمائے گا نہیں، وہی وقت تو نہیں ملے گا. وقت کی قدر ہم نے کہاں کی؟ وقت کی قدر سیکھو، اور خاص کر کے ایسے زمانے میں کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کی جو سب سے عظیم اور بڑی نشانی بتائی تھی، جس کو تقارب زمان کہا جاتا ہے،
کہ وقت کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ وقت جو ہے اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی، اور برکت کیسے ختم ہوگی وہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت پیشین گوئی کرتے ہوئے، سال ایسے گزرے گا آدمی مہینہ محسوس کرے گا، مہینہ ایسا گزرے گا آدمی ہفتہ محسوس کرے گا، ہفتہ ایسا گزرے گا آدمی دن محسوس کرے گا، دن ایسا گزرے گا آدمی گھنٹہ محسوس کرے گا، گھنٹہ ایسا گزرے گا آدمی منٹ محسوس۔ بتاؤ کہ یہ سچائی نہیں ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ جمعہ کا خطبہ ابھی ختم ہوا اور فوراً آ کے پہنچ جاتا، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ وعدہ کرتے تھے نا 15 دن کے بعد تمہارا پیسہ دوں گا، تو 15 دن کے بعد دو گے، 15 دن کے بعد۔ ذرا سوچو، آدمی سوچتا تھا 15 دن بہت کافی دن ہو گئے، اور آج آدمی 1000-2000 دینے کے لیے مہینوں کا وعدہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ اور اس کا 15 دن کے برابر، ہفتے کے برابر ہو گئے۔ تو تقارب زبان کا موقع چل رہا ہے، اور وقت کے اندر سے اللہ نے برکت ختم کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ اس لیے برکت ختم ہوئی کہ ہم نے وقت کی قدر کرنا ختم کر دیا، وقت کی عزت نہیں کی، وقت کا احترام نہیں کیا۔ یہ دونوں ایسی نعمتیں تھیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے کافی تھیں، اور انہی دونوں نعمتوں سے ہم اور آپ غافل ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ، صحت کا معاملہ آ جائے، تندرستی کا معاملہ آ جائے، ایک امیر آدمی کے سلسلے میں آتا ہے کہ امیر آدمی جو بیمار ہو اور موت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہو، سب سے زیادہ غریب آدمی کے جس چیز پر اس کو رشک آتا ہے اس کی تندرستی پہ آتا ہے۔ اور تو یہاں تک علم نے کہا کہ اگر آدمی کسی بھکاری کو دروازے پر دیکھے اور وہ بیمار ہو، امیر ہو، سب کچھ ہو، ساری نعمتوں سے مالا مال ہو، صرف اس کے پاس تندرستی نہ ہو، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرے گا اے کاش میں اس دروازے پر اس بھکاری کی جگہ ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحت اور تندرستی، یہ لمحات، یہ گھڑیاں اور یہ وقت جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، جوانیاں ایسی گزر جا رہی ہیں اور عمریں ایسی گزر جا رہی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو احساس تک نہیں۔ ہمارے سامنے موتیں جا رہی ہیں، ہمارے سامنے جنازے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے سارے حادثے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے کان کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا پرستی، مفاد پرستی میں اس طرح ڈوب گئے، اس چھوٹی حدیث کو بھی اپنے سامنے نہیں رکھا جو جوامع الکلم ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کم تھے لیکن معنوں سے پورا سمندر بھرا رہتا تھا، مفہوم سے پورا سمندر بھرا رہتا تھا۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے، انہی حدیثوں میں سے ایک ایسی حدیث کا شمار ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہماری پوری زندگی جو 70-80 سال کی زندگی ہے، ساری زندگی کو سمیٹ کے لا کے انہی دو نعمتوں میں رکھ دیا ہے، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ ان دو چیزوں کی اگر ہم نے اور آپ نے قدر کر لی اور عزت کر لی تو یقین جانے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد رہے گی، ہماری آخرت بھی آباد رہے گی، ہماری دنیا بھی سکون اور اطمینان سے گزرے گی، اور ہماری آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ان دو چیزوں پر آپ کو اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور وقت اور تندرستی کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی عبادتوں میں دیکھو ایسے کاموں میں نہ لگو جس سے لغو کہا جاتا ہے۔ نہ دنیا ہی ملتی نہ آخرت، بہت سارے کام جوان ایسے ہی کرتے، نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے، کیا ملے؟ کچھ نہیں ملے، نہ عبادت ہو نہ تجارت ہو نہ کاروبار ہو۔ تجارت میں آگے بڑھو اور عبادت میں بھی آگے بڑھو، اپنی تندرستی، اپنے وقت کو اپنے کاروبار میں بھی لگاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی لگاؤ۔ انشاءاللہ عبادت اور تجارت یہ دونوں آپ کی دنیا اور آخرت کامران کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو صحت و کامرانی سے نوازے، ہمیں بیماریوں سے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ایسی حالت نہ آنے پائے کہ ہم اس طرح معذور ہو جائیں کہ عبادتوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان کے خیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الفعانی۔